72 خدا والو، سلام اے کربلا والو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جمال زیدی آپ سب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں آپ کا محرم کے خاص موقع پر پیش کیے جانے والے ہمارے اس پروگرام میں، جس کا نام ہے 72۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم شہادت امام حسین کے بعد کے حالات کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شہادت امام حسین کے بعد شروع ہوا ایک دردناک سفر، جو تھا کربلا سے کوفے تک کا سفر۔ اس سفر میں تھیں یزید کے ظلم و ستم سے ستائی ہوئی خواتین اور بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے بچے۔ یہ سفر تاریخ کا ایک ایسا دردناک سفر ہے جو اس سے پہلے نہ تو تاریخ میں کبھی دیکھا گیا ہے اور نہ کبھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کربلا سے کوفے تک کے سفر کے بارے میں اور ضروری معلومات پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد علی رضوی صاحب قبلہ، استاد جامع امامیہ تنظیم المکاتب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے محرم کے اس خاص موقع پر پیش کیے جانے والے پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، پروگرام کے اس حصے میں ہم لوگ ان حالات کے بارے میں جانیں گے آپ سے جو امام حسین کی شہادت کے بعد وہاں پر پیدا ہوئے، اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس سفر کے بارے میں جو کربلا سے شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس پروگرام کی مناسبت سے شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اب بیان یہ کرنا ہے کہ اسیران کربلا کا سفر جو شروع ہوا وہ کیسے شروع ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور انصار قربانی پیش کر چکے اور 11 محرم آ گئی، تب تاریخ میں یہ جملات ہیں کہ اسیروں کو، اہل حرم کو قیدی بنایا گیا، انہیں اسیر کیا گیا، اس طریقے سے کہ تمام بچوں کو، تمام بیویوں کو، جتنے اہل حرم کے لوگ تھے، سب کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ اور یہاں تک بھی ملتا ہے اور ہمارے درمیان میں مشہور بھی ہے کہ 1 رسن اور 12 گلے۔ بہرحال اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو نہایت ہی دردناک طریقے سے اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ امام سجاد کو اس انداز میں قیدی بنایا گیا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر۔ یہ امام کے جسم پہ لوہے کی اتنی وزنی زنجیر، توق، بیڑی، جس کو امام اس وزن کو لے کر یہاں سے جو سفر امام نے شروع کیا، کس طریقے سے امام نے اس سفر کو طے کیا۔ شب عاشور کے بعد بھی امام کی یہ کیفیت تھی، اور خود شب عاشور میں کہ جب امام حسین آئے ہیں تو جناب سید سجاد پہچان نہ سکے، غش کے عالم میں تھے، اتنی کمزوری تھی کہ امام اٹھ نہیں سکتے تھے۔ وہ امام 11 محرم کو اتنا وزنی زنجیر اور توق، ہتھکڑی اور بیڑی پہن کر اتنا طولانی سفر کیسے طے کیا، یہ سوچنے کی بات۔ بہرحال قیدی بنایا گیا۔ جناب سکینہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ننگی پشت پہ جناب سکینہ کو سلا کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا، اس انداز میں۔ اور صرف جکڑنا نہیں بلکہ عمر سعد کی طرف سے اور لشکر کا جو قافلہ سالار تھا، اس کو یہ حکم تھا کہ راستے میں جانوروں کو یعنی اونٹوں کو اذیت پہنچائی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں دوڑایا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اہل حرم کو زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچے۔ مولانا صاحب، اسیر کرنے کا جو دردناک منظر آپ نے بیان کیا، اس کو تصور کر پانا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب، میں آپ سے، اور اسیر بھی جن کو کیا گیا ان میں خواتین تھیں اور صرف بچے تھے۔ مولانا صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ
جب کربلا سے اسیران کربلا کو یزید کی فوج لے کر چلی تو سب سے پہلے یہ لوگ کہاں گئے اور جہاں پر وہ پہنچے تھے وہاں کے لوگوں کی کیا کیفیت تھی اور اس جگہ کے کیا حالات تھے اسیران کربلا کو دیکھ کر؟ اہل حرم کو جب اسیر کر کے لے کے جایا گیا تو 11 محرم کی روایت ہے کہ کربلا سے روانہ کیا گیا اور 12 محرم کو یہ کوفے کے دروازے پہ پہنچ گئے، شہر کوفہ کے قریب۔ ابھی شہر کوفہ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ ابن زیاد تک پیغام پہنچا کہ اسیران کربلا جو ہے وہ کوفے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا روک دیا جائے وہیں پہ۔ یہ بھی ملتا ہے کہ شہیدوں کے جو سر تھے وہ ابن زیاد کے پاس پہلے ہی بھیج دیے گئے تھے۔ ایک سوال میں بیچ میں آپ کو روک کے کرنا چاہوں گا، ابن زیاد جو آپ نے نام لیا یہ کوفے کا گورنر تھا؟ ابن زیاد کوفے کا حاکم تھا اس وقت یزید کی طرف سے، اور جو ہے اس نے حکم دیا کہ اسیروں کو ابھی روک دیا جائے۔ وہ سر جو پہلے آ چکے تھے پھر اس نے واپس کیا کہ ان سروں کو لے جایا جائے، اور جب یہ اسیروں کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہو تو ان کے آگے نیزوں پہ ان سروں کو بلند کر کے لے کے آیا جائے، اس انداز میں کہ آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہوں اور پھر پیچھے اسیروں کا قافلہ ہو۔ اور جب حکم ملا تو ایسا ہی سپاہیوں نے کیا، سر آئے اور نیزوں پہ بلند کیا گیا اور شہداء کے سر آگے آگے، اسیروں کا قافلہ پیچھے پیچھے ہے۔ اگر میں جاننا چاہوں کہ ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی اس کی، کیا وہ صرف ایک بھیڑ وہاں پہ جمع کرنا چاہتا تھا اس کے ذریعے، اور وہ چاہتا تھا کہ اہل حرم کو جتنا سے زیادہ لوگ آ کر دیکھیں؟ جی، ایک تو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو وہ بتانا چاہتا تھا، اپنی طاقت کا اور اپنی اقتدار کو دکھانا چاہتا تھا کہ یزید جو ہے وہ کتنے اقتدار میں ہے، کتنا طاقتور ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے اہل حرم کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کو خوفزدہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ حاکم کے خلاف اگر کوئی قیام کرے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ سارے جو ہے وہ کام جو اس نے کیے ہیں اسی وجہ سے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ حکومت کے خلاف قیام کرنے والوں کی حال کیا ہوتی ہے، تاکہ کوئی حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ مولانا صاحب، میں آپ سے بیچ میں ایک سوال پوچھوں گا۔ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ان کو سب سے پہلے کوفہ لے جایا گیا اور یہ لوگ اگلے دن کوفہ پہنچے اسیران کربلا، لیکن وہ کوفہ والے تو امام حسین سے، رسول خدا سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، کیونکہ وہی کوفے والے تو امام حسین کو اپنے ہاں خط بھیج کے بلا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اہل حرم کو بھی جانتے ہوں گے۔ تو کیا وجہ تھی کہ وہ ایک تماشائی بن کے رہ گئے وہاں پر؟ انہوں نے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی، ان کے دل میں کوئی درد پیدا نہیں ہوا کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جانتے تھے، لیکن آج کا تو زمانہ تھا نہیں کہ آج فوراً کہیں بھی دنیا میں کچھ ہوتی ہے بات وہ پہنچ جاتی ہے۔ معلوم تھا کہ امام حسین جو ہے وہ مکہ سے آئے اور کوفے کی طرف سے روانہ ہو گئے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام حسین کہاں پہنچ گئے، اتنی کہ میڈیا اس وقت ایسی تو تھی نہیں فوراً۔ اور پھر اس کے بعد جس کے خلاف جو ہے یزید نے ایسا کام انجام دیا ہے وہ فرزند زہرا حسین ہی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو جو جانتے تھے وہ تو جانتے تھے بہرحال، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ابن زیاد کا اتنا خوف تھا یزید کی وجہ سے کہ لوگ بدل چکے تھے، جاننے والے بھی اب نہیں پہچان رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے مولانا صاحب کہ اسیران کربلا کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی حکومت نے کچھ افواہیں وہاں پہ پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بھی ناواقف تھے اور ان کو غلط سمجھ رہے تھے اور ان کی طرف کوئی ہمدردی پیش نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ان کے کان افواہوں سے پوری طرح سے بھر چکے تھے۔ تو کیا ایسا وہاں کی حکومت نے افواہیں پھیلا دی تھی شہر کے اندر؟ اس نے سوچا کہ اگر حقیقت لوگوں تک پہنچ جائے گی اور جان جائیں گے یہ کون ہے تو پھر ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، لہٰذا اس نے پہلے سے افواہ پھیلا دی کہ ایک خارجی ہے۔ خارجی مطلب اگر آپ بتا سکیں؟ خارجی یعنی خروج کرنا،
یعنی حکومت وقت کے خلاف اگر کوئی قیام کرتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ خروج کرنا اس کے خود حکومت کے خلاف، لہٰذا اسے خارجی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ حکومت کے خلاف جو بھی قیام کرے گا، حکومت کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اسے خارجی کہا جاتا تھا۔ تو یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ جو یزید امیر المومنین ہے، ان کے خلاف کچھ لوگوں نے قیام کیا، بغاوت کی، لہٰذا انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہو گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے، جہالت کا بھی زمانہ تھا کافی۔ بہرحال تو حکومت جو چاہتی ہے وہ افواہ تو پھیلا دیتی ہے، جیسا چاہتی ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ پوری طریقے سے مکمل جو ہے وہ اس نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ خارجی نے خروج کیا ہے۔ جی، آپ نے بتایا کہ یہ غلط افواہیں وہاں پہ اڑ چکی تھی کہ یہ خارجی لوگ ہیں، اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ کو غلط فہمی رہی ہے اور وہ کھل کے سامنے نہیں آ سکے۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو نواسہ رسول سے واقف تھے، انہوں نے تو ان کو پہچانا ہوگا اور کچھ بولنے کی کوشش کی ہوگی، یا کم سے کم ان کے لیے ایک درد محسوس کیا ہوگا۔ جیسے یہ قافلہ داخل ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے مردوں میں جہاں رونے کی آہ و بکا کی آواز تھی، چونکہ اسیری اور قید اس طریقے سے ان کو قیدی بنایا گیا تھا کہ اپنا پرایا بھی دیکھ کے، چونکہ کیفیت ہوتی بعض وقت انسان جو یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیسا ہے، انسان دوسرے کی پریشانی دیکھتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ان کی اسیری، ان کو قیدی جو بنایا گیا تھا، اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ جتنے لوگوں نے دیکھا ایک مرتبہ جو ہے وہ رنجیدہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بلکہ کوفے میں ایک شور برپا تھا، آہو گریا، جہاں مرد رو رہے تھے وہاں عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ لیکن جناب زینب ام کلثوم نے یہی لوگوں سے کہا کہ اب تمہارے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، جیسے میں نے ایک روایت سنی کہ ابن زیاد کے ہی محل میں کوئی تھے جو ان کے ہاں صفائی کرتے تھے، ان کو بھی یہ بات بہت بری لگی تھی کیونکہ وہ نواسہ رسول کو پہچانتے تھے۔ جی، وہ لوگ جو اہل حرم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، حسین کو اور حسین کے خاندان کو، بہت سے لوگ تھے کوفے میں، بہت سے لوگ تھے، یا یہ کہا جائے کہ سبھی جانتے تھے، یہ بھی کہنا بعید نہیں ہوگا، سبھی جانتے تھے حسین کو۔ جو نہیں جانتے تھے وہ خوف کی وجہ سے نہیں جانتے تھے، ڈر کی وجہ سے نہیں جانتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا نام آتا ہے، اس میں سے ایک واقعہ جو نقل کرنے والا ہے وہ مسلم ہے، وہ بھی اہل بیت کا حامی تھا، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عفیف ملتے ہیں، یہ بھی امام حسین اور اہل حرم کے حامی تھے، بلکہ عفیف کی شہادت بھی ہوئی اس کے بعد، انہوں نے قیام بھی کیا، مثلا حکومت کے خلاف جو ہے وہ اٹھے بھی اور اسے برا بھلا بھی کہا۔ تو پہلے مسلم، یہ مسلم جسے فارسی میں گچکار کہتے ہیں اور ہماری زبان میں جو ہے وہ مکان کی مرمت کرنے والا کہتے ہیں، بنانے والا، اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے اسے بلا رکھا تھا اپنے محل کی کچھ مرمت کروا، وہ دارالعمارہ کے اوپر تھا، وہ اپنا کام میں لگا ہوا تھا، تو اچانک شور و گل کی آواز جو ہے اس کے کانوں تک پہنچی، تو اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ خارجی جس نے امام یزید کے خلاف خروج کیا تھا، اس کا سر اور اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے کوفے میں لایا گیا ہے۔ تو مزید اس نے جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہ خارجی کون لوگ ہیں، ان کا نام کیا ہے، کہاں کے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ خارجی حسین ابن علی ہیں، تو وہ فرزند زہرا ہیں، علی کے لخت جگر حسین ہیں۔ بہرحال تو وہ محل سے نیچے اترا، اور اترنے کے بعد مجمع کے درمیان میں گیا، اور جب دیکھا کہ واقعاً یہی لوگ ہیں تو اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے رخسانوں پہ مارنا شروع کیا اور گریہ کیا اس نے، چونکہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن افسوس کیا اور دل میں اس نے بلکہ لعنت کی۔ مولانا صاحب، جیسے کہ حضرت زینب کو بھی اس بات کا پوری طرح سے علم تھا کہ کوفہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر امام حسین کو خط بھیج کر بلایا جا رہا تھا، تو اسی شہر میں جب حضرت زینب نے اپنے آپ کو پایا اور وہاں پہ کوفے والوں کو اپنے چاروں طرف موجود دیکھا، تو حضرت زینب کی کیا کیفیت رہی تھی اس وقت ان کو دیکھ کر؟ کیونکہ حضرت علی کے ٹائم میں، حضرت علی کے وقت میں جناب زینب وہاں پہ کافی وقت گزار چکی تھی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب اس وقت مولا علی کے زمانے میں، یعنی یہ دوسری مرتبہ شہر کوفہ میں جناب زینب آئی ہیں، ایک مرتبہ مولا علی کے زمانے میں مدینے سے مولا نے بلایا تھا ان کو وہاں پہ، اور ایک مرتبہ اب
واقعہ کربلا کے بعد جاری ہیں، لیکن دونوں کیفیت جو ہے کوفے میں داخل ہونے کی الگ بالکل برعکس ہے۔ اس وقت اتنا اہتمام مولا علی نے کر دیا تھا کہ جب امام حسن اپنی بہن زینب کو کوفے کے دروازے پہ لے کے پہنچے تھے تو مولا علی نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ ابھی شہر کوفہ سے باہر روک دو، قافلے کو، شہزادی کو داخل نہ کیا جائے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، سورج غروب ہو چکا۔ امام حسن نے پیغام بھیجا کہ اب داخل ہو، کہا نہیں، ابھی نمازی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور رک جاؤ، نماز پڑھ کے اب آئیں داخل ہوں، کہا نہیں، ابھی جو ہے بازاری جو ہے اپنی دکانوں کو بند کر کے جا رہے ہیں۔ جب بالکل سناٹا ہو گیا تب حکم دیا کہ اب شہر کے اندر جناب زینب کو لایا جائے۔ کتنا اہتمام تھا۔ جو آج اس عالم میں جب کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے، جناب زینب کے اوپر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی۔ تو حضرت زینب نے مولانا صاحب کوفے میں داخل ہونے کے بعد کیا کسی سے بات کری اس بارے میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ کوفے کے کافی لوگ وہاں پہ جمع تھے، کیا کسی کو مخاطب کیا، کچھ بتایا کہ ہم لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور فرزند رسول کے ساتھ کیا ہو چکا؟ اس کے لیے ایک بہت مشہور جو روایت ہے، وہ ایک عورت کوفے کی جو ہے جس کا نام ام حبیبہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ جس وقت اہل حرم داخل ہوئے تو شاید اسے یقینی طور پہ نہ معلوم رہا ہو، لہٰذا اس نے سوال کیا۔ جب دیکھا کہ اس انداز میں قیدیوں کو داخل ہو رہے، لوگ جو ہے وہ صدقات یعنی پیسے، روٹیاں، جس کے پاس جو خرمے تھے وہ نچھاور کر رہے ہیں، تو اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے ام حبیبہ نے سوال کیا جناب زینب ام کلثوم سے کہ تم اسیر جو ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ تو بعض روایت میں جناب زینب، بعض نے ام کلثوم نے جواب دیا کہ ہم اسیران آل محمد ہیں۔ بھی روایت ملتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہے اور اس کو پانی پلا دیے، میرے حق میں جو ہے کچھ دعائیں کر دیں۔ جب نہیں معلوم تھا اس وقت کہ یہ کون لوگ ہیں، تب کہا کہ مدینہ جانے کی توفیق مجھے مل جائے۔ تو جناب زینب نے مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہا کہ مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہیں، مدینے میں شہزادے حسین رہتے ہیں۔ تو جناب زینب نے کہا کہ اگر تمہیں حسین اور زینب تمہیں کوفے میں مل جائیں تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، میری شہزادی اتنی پردے دار کہ جس کے بال کبھی آسمانوں نے کھلے ہوئے نہ دیکھے ہوں، وہ شہر کوفہ میں آپ کہہ نہیں کیسے حاضر ہوگی؟ تو جناب زینب نے بتایا کہ جو میں تمہارے سامنے ہوں میں ہی زینب ہوں، اور یہ نوکے نیزے پہ جو ہے میرے بھائی حسین کا سر ہے۔ تو اس نے افسوس کیا اور اپنے سر و سینوں کو پیٹا۔ یہ حضرت زینب ہی تھی جو اپنا تعارف اس طرح سے کر سکتی تھی، انہی کے اندر ایک اتنا بڑا حوصلہ تھا کہ اتنی قربانیاں، اتنی شہادت دیکھنے کے بعد اور اپنے گھر کی عورتوں کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر شہادت امام حسین کو لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ قائم رہا۔ مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر اسیران کربلا کو ابن زیاد کے پاس لے کے جایا گیا سب سے پہلے یا قید خانے میں لے کے گیا؟ کیا یہ عرب کا دستور تھا کہ ایسا ہی ہوتا تھا، جنگ کے بعد ان کو اسیر کر کے لایا جاتا تھا پھر دربار میں پیش کیا جاتا تھا، یا صرف یہ واقعہ کربلا میں ہی ایسا ہوا؟ کیونکہ میں نے تاریخ میں ایسا کہیں اور نہیں پڑھا، کہ جنگ تو بہت ہوئی ہیں لیکن ایسا کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ ان کو اس طرح سے اسیر کیا گیا اور اس طرح سے پھر دربار میں پیش کیا گیا۔ جہاں تک اسیر کا معاملہ ہے تو جنگ کے بعد جو ہے جو کچھ لوگ بچتے تھے انہیں اسیر کیا جاتا تھا، لیکن یہ نہیں ملتا ہے کہ ان کو دربار میں بلایا جائے، ان کے لیے جو ہے دربار سجایا جائے، تماشائیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ صرف مصائب جو ہے آل محمد کے لیے کہ ان کو جو ہے جتنا چاہا ظالموں نے یعنی زیادہ سے زیادہ رسوا و ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ جسے عزت دیتا ہے کوئی ذلیل نہیں کر پاتا۔ اس کے پیچھے کا اگر میں وجہ کہوں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ صرف ایک بغض کی یہ وجہ تھی کہ اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا تھا، جو بغض رسول خدا کے ساتھ تھا، پھر وہ بغض حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہا، پھر وہی بغض امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہا، تو یہی ایک وجہ تھی کہ اتنی زیادہ بغض لوگوں کے دلوں میں بھرا ہوا تھا کہ ان کو کچھ صحیح اور غلط نہیں دکھائی دے رہا تھا؟ جی ظاہراً تو یہی ہے کہ یہ بغض ہی کا نتیجہ تھا، چونکہ جب امام حسین نے میدان کربلا میں یہی تو کہا تھا فوجی عزیز سے کہ آخر تم مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے حلال محمدی کو حرام کیا،
حرام محمدی کو حلال کیا؟ کیا کیا؟ کون سی ایسی خطا کی؟ تو جواب یہی ملا تھا، بغضاً لأبی، ہاں بغض علی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب سر حسین جو ہے شام پہنچا تھا تو یزید نے امام حسین کے لبوں پہ چھڑی مار کے ہی کہا تھا کہ کاش میرے آبا و اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے بدلہ لیا ان کے خون کا۔ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے حضرت زینب کو اور سبھی اسیران کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اگر وہاں کے کچھ حالات ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے آپ بیان کر سکیں کہ حضرت زینب نے کیا وہاں کچھ کہا تھا، ابن زیاد سے کچھ کہا تھا، یا وہاں پہ اور بھی کوفہ کے کافی لوگ جمع ہو چکے تھے، ان سے مخاطب ہو کے کچھ کہا تھا؟ یہ تو سبھی کو پتہ ہے حضرت زینب پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ اس وقت کا بہترین جملہ جسے کہہ لیا جائے جو جناب زینب نے کہا، اور ہمارے لیے یہ واقعاً ایک نمونہ ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ بڑی اچھی بات کہی جناب زینب نے خدا کے سلسلے میں کہ جب ابن زیاد نے جناب زینب سے کہا کہ زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے گھرانے کو کس طریقے سے ذلیل کیا اور تمہارے بھائی حسین کو اور تمہارے گھر والوں کو کیسے شہید کیا، کیسے قتل کیا۔ یعنی گویا ابن زیاد یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو کچھ کربلا میں ہوا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو جناب زینب نے پلٹ کر بہت ہی خوبصورت جو جملہ کہا وہ یہی کہا، ما رأیت الا جمیلہ، میں نے اس خدا کی طرف سے اچھائی کے علاوہ کوئی برائی دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو تمہارا کام ہے، تمہارا کام ہے کہ تم یزیدیوں نے ہمارے گھرانے والوں کو، حسین کو، اولاد حسین کو، اصحاب حسین کو قتل کیا اور ہمیں قیدی بنایا۔ یہ ظلم تمہاری طرف سے، اللہ کی طرف سے دی ہے۔ ما رأیت الا جمیلہ، یعنی بتا دیا کہ خدا کبھی ایسا کام نہیں کرتا۔ مولانا صاحب، تو کیا اس بات کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زینب نے پیغام حسینی ابن زیاد کے دربار سے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تھا؟ جناب زینب نے تو واقعہ کربلا کے بعد ہی سے یہ ذمہ داری لے لی، اور پھر جہاں بھی موقع ملا، اور یہ کام اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور سے جو بالکل ظاہراً شروع کیا وہ کوفے سے شروع کر دیا، جی، اور خطبے سے، اپنے خطبے کے ذریعے سے اس کام کو آغاز کیا، اس کام کا، اور حسین کے مقصد کو اور کربلا کے مقصد کو جہاں تک ہو سکا جناب زینب نے پہنچایا، اور ظالموں کو ہر مقام پہ رسوا کیا، ان کے کیے کا ان کو مثلا بتایا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب اللہ کے نزدیک ضرور دینا پڑے گا، اور پیغمبر کے سامنے تمہیں کیسے جانا ہے یہ سمجھ لو۔ مولانا صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب اسیران کربلا کوفہ پہنچے تو کتنے دن ان کو کوفہ میں رکھا گیا، اور کیا وہاں پہ کچھ ان کے ساتھ کچھ اور حادثے پیش آئے، اور کوفہ سے پھر ان کو روانہ کرنے کی کیا وجہ رہی تھی؟ کوفے میں پہنچنے کے بعد تقریباً جو ہے وہ 6 7 8 دن، ایک ہفتہ تقریباً مان لیے کہ ایک ہفتے سے زیادہ اہل علم نہیں تھے، ایک ہفتہ تقریباً ان کو کوفے میں قیدی بنایا گیا، وہاں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ حالات نامناسب ہونے لگے، لوگ جان چکے اتنی وقت میں جی کہ واقعہ کیا ہے، کیا ہوا ہے، لہٰذا اہل بیت کے حامی جو ہے وہ زیادہ ہو گئے وہاں پہ، اور دھیرے دھیرے حکومت کے خلاف آواز بلند ہونے لگی۔ لہٰذا ابن زیاد کو یہ بھی خوف محسوس ہوا کہ اگر مزید ان کو ہم اور رکھتے ہیں یہاں پہ قیدی بنا کر تو ہماری حکومت کو زیادہ خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے ان کو یہاں سے شام کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی اہم جانکاریاں اس وقت کے بارے میں ہمارے سامنے پیش کریں جب امام حسین شہید ہو چکے تھے اور اسیران کربلا کو کوفہ لے جایا گیا تھا۔ میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اپنے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا سید محمد علی رضوی صاحب، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت کوفے کے کیا حالات تھے جب اسیران کربلا کو کوفے لے جایا گیا۔ کچھ اور اہم اور ضروری معلومات اسیران کربلا کے بارے میں لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا ہم سب کے دلوں میں عزاداری کا جذبہ ہمیشہ قائم رکھے۔ خدا حافظ۔